لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله واغثني وأدركني يا سيدي يا حبيب الله. سورہ بقرہ پہلا سپارہ سورہ فاتحہ دے بعد سورہ بقرہ دا ابتدا دا حصہ میں تلاوت کیتے ایندوں تے اللہ رسول جو چاہ سے وہ بیان تھی سے. اج دا موضوع بنے دوں شان مصطفیٰ بکلام خدا. شان مصطفیٰ بکلام خدا کہ اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر اپنے محبوب دا کیجا شان بیان کی. سورہ بقرہ اذا ابتدا اللہ فرمائے الف قسم میں خدا کو الف لی. لام قسم میں خدا کو لام دی. میم قسم میں خدا کو میم دی. اترے قسمہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ان اندر چند چیزیں قابل بیان ہیں کہ قسمت ترے کیوں چاہتے ہیں، کس واسطے چاہتے ہیں. ان حروف جا قسمت چاہتے ہیں تو ان حروف کو مراد کیا ہے جیرے مراد دی اللہ قسم چاہتے ہیں. سب کو پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ترے قسمہ چاہتے ہیں، کس واسطے چاہتے ہیں. پہلی گال یہ ہے کہ قسم اون ویلے قسم چاون والا چاہیے جھیرے ویلے اپنی گال کو پکا کرن مقصود ہوئے کہ میری گال پکی تھی ونجے ہی قسم نال. اللہ دا مقصود متصلاً بیان کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ دی کتاب وہ کتاب ہے کہ ان دے اندر کوئی شک کہنی شک کنو پا کے حق پاک کلام خدا ہے. ان دے اندر کوئی شک نہیں تھی سکتا. بلا وجہ کوئی شک وجہ کرن تا وہ ہونے دی سزا ہونے کو ہو سے،
لیکن اتفاق کے حق کے کہ اللہ تعالیٰ دی یہ سچی کلام خدا دی ہے بے کہیں دی کہیں یہ شک کنو پاک حق بات ہے کہ اللہ دی یہ کلام ہے کہیں بندے دی کلام کہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کلام کہنی یہ اللہ تعالیٰ دی کلام ہے اور نازل شدہ ہے جبریل علیہ السلام یہ کتاب اللہ کو 23 سال دے اندر مکمل کیتا ضرورت دے مطابق آیات گھنمدہ سورت گھنمدہ اللہ دی حکمت دے مطابق نزول آیات قرآن تھیندا رہا 23 سال مکمل تھیا تے اللہ دی کلام ہے کہیں بندے دی کہیں اس واسطے جیرا کچھ ان دے اندر بیان ہے وہ حق این کلام اللہ دے اندر جو کچھ اللہ نے بیان فرمائے جیندہ شان بیان فرمائے وہ سارا شان بر حق ہے ہند بعد میں نصیحتاں جو کیرا شان اللہ نے بیان فرمائے سب کو پہلے الف اللہ فرمیندے میں خدا کو الف دی قسم اکثر تفسیریں والے لکھ گئے کہ اذا حقیقی معانی اللہ دے علم تے مخلوق کہیں نہیں جان دی کہ انہیں کو مراد کیا اللہ اعلم بمرادہ اللہ تعالیٰ انہیں دی مراد کو بہتر وہ جان دے کہ این کو کیا مراد ہے یہ اکثر تفسیریں والے اندہ معنی کہنے کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ اگو تے کتے نے معنی کہ حرف چھوڑ گئے انہاں کہ اندہ معنی کہنے اللہ دے علم ظاہر تفاسیر واسطے یوں کچھ آکھے لیکن جیرے عارفین ہن کاملین ہن صاحب اسرار ہن صاحب رموز ہن انہیں فرمایا اصا رسیندو جو انہیں کنو کیا مراد کہیں آکھیا الف کو مراد خود اللہ دی ذات ہے اللہ دے اسم دے اول الف ہے یا اللہ فرمیندے میں خدا کو میری اپنی قسم میں خدا کو میری اپنی قسم این کو بعض عارفین پہ فرمیندے کہ اللہ دی ذات مراد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم چاہتی ہے مخلوق وچوں کوئی شخص اپنی قسم نہیں چاہ سکتا اللہ دے لائق شان ہے وہ اپنی ذات دی قسم چاہ سکدے کہ ہوں جہی ذات کہیں دی ہے کہیں این واسطے بعضیں فرمائے الف کو مراد اللہ جیرے اللہ دی ذات گم تھی ویندن عاشقان الہی جیرے اللہ دی ذات گم تھی ویندن وہ الف جنہیں پڑھ دین وہ اگی تے ویندے ہی کہیں یہ پڑھ دوں نا الف با تا سا جیم ہا خا دال زا را دا اس یا تک وہ اگو تے کہیں نہیں ویندے وہی الف تے کھڑ ویندے حضور اسالے علاقے دے اندر عاشقیں دے سردار کاملین دئی سردار تے خزینۃ الاسرار حضرت حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں انہیں فرمایا کہ جیل ویلے اسا الف پڑھے سے تو استاد پہلے جڑی آپ پڑھن بیٹھے خیر نال 4 سال 4 مہینے تے 4 نہیں بچے دی عمر سی وے 4 سال
4 مہینے 4 نہیں، تو ان کو الف باتا شروع کرو۔ استاد کنے جھلے ملائیوں نے حضرت کو صغیر سنہن 4 سال 4 مہینے 4۔ استاد آکھیا آکھ غلام فرید الف، حضرت فرمایا آکھ غلام فرید الف، اولا اگو کہ دے آکھ غلام فرید بے، آپ فرمین آکھ غلام فرید الف۔ استاد کھیندے آکھ غلام فرید تے، وہاں کہ آکھ غلام فرید الف۔ استاد یہ تک چلا گئے، حضرت فرمے دے بیٹھن آکھ غلام فرید الف۔ آپ اگی تے نہیں پڑھے، اگی تے نہیں نے آپ شروع فرمایا۔ جنہیں میں واقعہ سنے والے سے رحمۃ اللہ علیہ کنوں، میں اونگلی خیال کیتا ہوں 60 سال پہلے کہ یہ جائے جم دے یہ جی عارف ہیں جو انہیں کو پتہ ہے جو الف الف ہے، سارا کچھ ہے ہی الف۔ سارا کچھ الف۔ این واسطے حضرت نے جلے ڈٹھا کہ استاد سے بار بار تلقین پہ فرمین دے الف با تا سا جیم ہا خا دال زا را زا سین شین صاد ضا طا ظا عین غین فا قاف لام میم نون وا ہا حمزہ۔ استاد پڑھیا آفر نانا الف ہی کو ہم بس و میاں جی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی، وہ بیتے تیری خبر نہ کائی، الف کی دم دل کھسوے میاں جی۔ الف ہی کو ہم بسوے میاں جی، بیتے تیری خبر نہ کائی، الف کی دم دل کھسوے میاں جی، الف کی دم دل کھسوے میاں جی۔ کہ بلا استاد سے بس دل دے بیٹھوں الف کو، اور ایسا کو بے تے وغیرہ جی کوئی پتہ کیا تو جانتے تیرا کم جانے، اساں تا الف دے اندر جڑا کچھ پاتے سے بس اس کو الف کافی ہے۔ الف نے اسارا دل کھس گئے دے، یعنی اللہ دی ذات، الف کو مراد اللہ، یعنی اللہ دی ذات اسارا دل کھس گئے دے، اسا ہوں دے نال وابستہ تھی گیوں، اسا کو نہ بیا ہوچ رہے نہ بھی گال رہی ہے، لہذا الف ہی ہے، بس الف ہے، بس الف۔ الف ہی کو ہم بس و میاں جی، بیتے تے دی خبر نہ کائی، الف کی دم دل کھس و میاں۔ بھلا حضرت استاد کو فرمایا، اب فرمانے جو میں کو سبق پڑھاویں ایک کتاب والا نہ پڑھاویں، حضرت عشق والا پڑھاویں۔ حضرت فرمایا میرے کو حضرت عشق والا سبق پڑھاؤ۔ یہ اپنی بولی سرائے کی بیرہو سڑیں عشق کو، بیرہو عشق کو آتے۔ حضرت فرمایا بیرہوں سیکھی تے بیرہوں سکھائیں، ہائی شابس شابس و میاں جی، جے کر بیرہوں دا سبق نہ ڈیتڑو، وے اج کل ویساں نس و میاں جی۔ اب فرمائنے عشق دا سبق پڑھاویں تے خود ہی یہ سبق سیکھی تے میرے کو وہ سکھاں، جے کہنا عشق دا سبق نہ دی تو اساں چھوڑ تے چلے ویسوں، ورنہ اساں کو بے سبق دی ضرورت کر۔ جڑے اللہ دی ذات گم تھے بیٹھے 4 سال 4 مہینے 4 ڈینہ دی عمر ہے، جوانی وچ کیا اللہ دے نال لگاؤ ہو سے، زندگی وچ کیا اللہ دی ذات نال لگاؤ ہو سے، تاں
بعض مفسر فرمیندن کہ این الف کو مراد اللہ دی ذات ہے اور انہیں عارفین دا تعلق قلبی اللہ دی ذات نال ہوندے، غیر اللہ نال انہیں دا تعلق نہیں ہوندا، اللہ دی ذات نال انہیں دا تعلق ہوندے، کہ گرویدہ ہوندے اللہ تعالی دے اسمی ذات دے اندر اللہ 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 کریں دیں، سارا نہیں گزر ویندی اللہ کریں دیں، ساری رات گزر ویندی اللہ اللہ کریں دیں، انہیں دی زبان دے اندر اللہ اللہ جاری ہے۔ اگر زبان ہی بند تھی ونجیں، اکھیں بند تھی ونجن، کانی بند تھی ونجن، لب بھی بند تھی ونجن، دل انہیں دا کریں دے اللہ 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 اللہ، دل کریں دے اللہ۔ ایک بلنگ بابا سے تشریف گنم دہن آج کن 50-60 سال پہلے اسا جو انہیں کو معانقہ کروں ہاں نہ کر سکتے ہاں سے اے جا سا کو دھکا دین دی ہے، اے جا دھکا دین دی اندر اللہ اللہ دی آواز آمدی ہے، بندہ معانقہ حضرت کو نہ کر سکتا۔ اے لوگ ہاں جیر اللہ اللہ کریں دے زندگی گزاریوں نے جلے انہیں دا وصال تھیا روح پرواز تھی گیا، دل کریں دا پھیا اللہ 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 اللہ۔ این واسطے بعض مفسر عارف فرمیندے پہ کہ الف کو مراد اللہ ہے، اللہ فرمیندے میں کو اپنی قسم ہے، میں اللہ کو میری اپنی قسم۔ لام لام بعض مفسر فرمیندے این کو مراد جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام۔ اللہ فرمیندے میں کو جبریل دی بھی قسم ہے، مفسر جی ویلے آکھے کہ میں کو جبریل دی قسم ہے، میں کہ خدا کو کیا کر دے جبریل دی، جبریل تو ان تک کاسے دے وہ تو پیغام رسائیں تے ہوں دی قسم دی کیا ضرورت۔ مفسرین نہیں پہ لکھائیں دا، کہیں مفسر یا وجہ کیا نہیں لکھی کہ اللہ جبریل دی قسم کیوں چاہتی ہوں، میں پہ رسائیں دا جبریل دی قسم این واسطے چاہتی ہے سے جو ایک قاصد جو پڑھا کھڑا محب دے محبوب دے درمیان انہوں قرآن گھدی ہم دے انہیں پیش کیتی ہم دے، انہوں آیات گھدی ہم دے انہیں پیش کیتی ہم دے، اے پیغام رساں ہاں پیغام رساں میٹھا لگ دے قاصد میٹھا مصریاں دے ساں کنل منا ایویں ونجتیا دھرک پہ رٹھی سرکار کو راہوں والا ایویں ونجتیا۔ جب درمیان قاصد ہوں دے پیارا لگ دے جو محبوب کنے ویندہ کھڑے میری آیات پوجیندہ کھڑے مطلب میرے سلام ہی پیش کریں دا کھڑے۔ جبریل السلام جیرے ویلی ویا ویا اگدہ ان اللہ یقرأک السلام، محبوبہ سب کنو پہلے پیغام ہے اللہ تعالیٰ تیرے ہوتے سین ویلے سلام پڑھدا پہ، سلام پڑھدا جبریل رکھیں دے اللہ سلام ہر پھیرے آکھدا اللہ تیرے ہوتے سلام پڑھ دے۔ اور دو چیزاں ثابت تھیاں، ایک کہ سلام ہے جرا ایجا پیارا سلام ہے جو خدا ہی پڑھ دے، جیرے سلام میں کوئی نفرت کریں دیں بد قسمتی کو آکھیں نا، اللہ کو پیارا سلام ہے سب کو پہلے لکھیں دیں میرے محبوب کو میرا سلام پوجامی۔ دوجا اے ثابت تھیا کہ سلام ایسی پیاری شے ہے کہ اے سنت اللہ ہے، اللہ دا طریقہ سلام پڑھن ہی وقت سنی سلام پڑھ دو۔ این واسطے اہل سنت سلام پڑھ دے سے کہ میرے خدا دی سنت، ہر سنت بدل سکتی ہے، ہر طریقہ بدل سکتے، کہیں دا طریقہ کہیں میں لے کے جھا کہیں میں لے کے جھا، خدا دی قسم قرآن خدا فرمائے دے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قیامت تک اللہ دی سنت بدل نہیں سکتی۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، محبوبہ ہرگز نہ تبدیلی پیسی اللہ دی سنت، اللہ دی سنت قیامت تک جاری رہا۔
این واسطے سلام سنت اللہ ہے، جاری تے ساری ہے، ہر سنی دی محفل سلام ہے، اتھا حاضری ڈیون والے دی سلام ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر تھیندا آدھا اللہ سلام بھیجندا پہ قبول فرما۔ میں جڑے خیال کی تم جبریل علیہ السلام ہر موقع آدھے جو اللہ سی سلام پڑھ دے، اللہ سی سلام پڑھ دے۔ میں کہ میرے کو معلوم تھی وے جو اللہ کیڑے لفظ نال سلام پڑھ دے میں یوں پڑھا۔ یہو جہاں چیزاں کوئی کہانی دسیندا وہ میں دسیندا رہا۔ جبریل علیہ السلام ایک جڑے حاضر تھیا تے ہی راز کو کھولیو سے کہ اللہ کیڑے لفظ نال سلام بھیجیں دے۔ ہوں موقع جنا جبریل آئے تو کہندے سونا اللہ سی سلام پڑھن تے دوتے بائیں الفاظ پڑھن، یا عبدی المختار، اے میرا خاص عبد کریمہ تو تا مختار کل ہی۔ السلام علیکہ یا عبدی المختار، میرا سونا تیرے اتے سلام ہوئن، وہ میرا عبد خاص آ، وہ میرا عبد کریم آ، تے تو ہی تا مختار کلی سارے اختیارات تے کو میں دے بیٹھا۔ دنیا میں جو اختیار استعمال کرے مالک، آخرت جو اختیار استعمال کرے مالک ہی، سب اختیار میں تے کو دے بیٹھا۔ اے میرا مختار کلا میرے طرف تے دیتے سلام۔ معلوم اہل سنت عقیدہ حق ہے کہ اساں کے نبی علیہ السلام مختار کل صاحب اختیار، یہ عقیدہ حق ہے کہ اللہ انہیں لفظ نال سلام بھیجن محبوب کرنا۔ اے مختار کل، اے میرا عبد خاص، تیلو تے سلام ہومن، سارے اختیاریں دا مالکا، جی میں اختیار استعمال کرے مالکی تے کو کوئی نہیں روک سکدا۔ جو تیری مرضی آوے کیتی جا، جو تیری رضا ہوا میری رضا۔ اللہ سی فرمیندے 5 نمازاں پڑھو، اقیم الصلاۃ کن مراد 5 نمازاں ادا کر، حکم خدا دا 5 نمازیں۔ ہن اختیار مصطفیٰ دیکھ، کافر آگے، مشرک آگے، صحیح میں کفر کنو توبہ تاں کرے ساں، شرک کنو توبہ تاں کرے ساں جو تیرے دین دے اندر 5 نمازاں ہیں، میں ایک پڑھ ساں، میں ایک پڑھ ساں۔ اللہ دے حکم 5 آفر میں نے بس تو مسلمان تھی پائے تو ایک پڑھ، مجھے اختیار مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرمیندے 5، آپ فرمیندے 1، وہ مسلمان تھی گیا، کلمہ شریف پڑھو، شرک گیا، کفر گیا، ہر شے گئی، ایمان آ گیا، وہ نماز سرکار دے پیچھو پڑھی تو وہ ایک نماز پڑھی بھلا بئی نماز دا ویلا آیا، اذان تھیون والی ہئی، بی نماز کنو پہلے جاں بہا ختم تھی گیا، نہ نماز فرض تھئی تے نہ ہی پڑھی۔ یہ کنو معلوم تھا رسول اللہ نور نبوت نہ دیکھتے بیٹھے ہن جے اے مسلمان تھی وے جنتی بن ونجے، ایک پڑھ سے بی کنو پہلے ویسے پیا پڑھے، چلو ایک ہی پڑھے، ایک ہی پڑھے۔ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ دے اختیار دا کئی مثال احادیث موجود ہیں۔ اللہ فرمیندے اے میرا مختار کل محبوبہ، مختار ہی میں بنایا تے سلام ہی لفظ نال بیٹھا پڑھدا۔ میں ہوں بیان بیٹھا کریں میں کہ واہ واہ
سرکاری مختار ہیں تو ہوں شان بیان کرنے والا ہی ویلے نا دئی مختار ہے. جبریل علیہ السلام اللہ دے آیات گھن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تعریف آپ دے کمالات آپ دے معجزات آپ دے شان دے مطابق جل قرآن گھن امدہا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا محبوب بنیا این واسطے اللہ فرمایا لام بکو جبریل دی قسم. میں ہوں بیان بیٹھا کریں نا ہم میں کہ جبریل اتنی فضیلت ملتی پئی ہے تے ہندی کوئی خاص وجہ بئی ہوئے جن کی وجہ کو اتنا مقام کو ملے. میں کو ہوں خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کو جھیر ویلے اللہ سی پیدا فرمایا ہا تے ان دی پشت وچ نور محمدی امانت رکھیا ہا تے جی سارے فرشتے ان دی کنڈ دے پیچھوں صف بستا تھی تے ادب نال کھڑے ہوئے ہن تے والا ان نور محمدی کو سارے ساجد تھی پہ تو پہلا سجدہ جبریل نے کیتا. اللہ فرمے جیرا میرے محبوب دے نور کو سنان تے پہلا سجدہ کیتے شان ہی ہوندا ہے. این واسطے نام اللہ فرمے کو جبریل دی قسم ہے کہ جیرا پیغام چاویندہ رہے گے میرے محبوب دے شان دے آیات منتے پیش کرندہ رہے گے تے میں کو ہی محبوب دے شان پجاون والے آیات پجاون والے جبریل دی قسم میں. اگوں ہے میم اللہ فرمے دے میں کو میم دی قسم میں. میم کو مراد ہر کوئی سمجھی بیٹھے کہ میم کو مراد غیر کنی حضور محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم دی ذات پا. میں کو اپنے محمد کریم دی قسم محبوب دی قسم نہ چاہے تو غیر دی چاہے این واسطے محبوب دا قسمہ تیندا بیٹھے تے بڑا خوش تھیندا بیٹھے. میں غیر دی قسم کہن بھی چاہتی اپنی میم محبوب والے میم دی قسم چاہتی ہے. میرا محمد کریم جو ہے سب کچھ میرا ایو ہے این واسطے میں کو ہی میم والے سائیں دی قسم. میں ہوں بیان بیٹھا کریں ہم تے فقہا لکھ دے پہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا. اللہ دی ذات دے سوا کوئی بے دی قسم چاہے تو وہ شرک کیتا. یا کوئی چاہے تو شرک ہے تو خود آپ بیٹھا چاہتے وہ کیا تھا. اصل گال ہے کہ من حلف بغیر اللہ جرا غیر اللہ دی قسم چاہے اے محبوب غیر اللہ کہنی اندہ حسن حسن اللہ ہے اندہ جمال جمال اللہ ہے اندی بیت بیت اللہ ہے اندہ ہتھ ید اللہ ہے اور اندی اطاعت اطاعت اللہ ہے. اتھا غیریت کہنی وہی وقت قسم چاہے. میم اللہ فرمے دے میں کو ہی میم دی قسم ہے سب کچھ ہی میم دے اولے وچے ہی میم دے دائرے وچے جی میں میم دا ابتدا گول دائرہ ہوندے ایک گول دائرے میم والے دے اندر ساری خدائی ہی نال وابستہ تھی کر ساری خدائی جتنی بھی ہے وہی میم نال وابستہ ہے. ہی دے بغیر کوئی چارہ کوئی سہارا کہیں. بعض مفسرین جرا معنی بیان کیتے الف لام میم دا
اختصاراً مختصراً میں بیان کیتے۔ والد سے قبلہ رحمۃ اللہ علیہ دے میں بڑے درس سنے ہم، آپ صبح دی نماز کے بعد درس ترجمۃ القرآن لیندے ہن، تفسیر روح البیان سامنے رکھیندے ہن، اندے تو پڑھتے بیان فرمیندے ہن۔ انہوں نے بڑے درس سنے، تقریباً 30-40 سال تک سنیا ہو سے۔ وہ جہرا معنی انہیں حرف ادا کریں دے ہن، میرے کو اللہ دی قسم میں کہیں نہیں رسایا۔ جہرا کچھ او معنی رسیں دے ہن نا، اسا کو کہیں نہ رسایا۔ انہیں پتہ نہیں سینہ بسینہ کتھوں انہیں کنے آیا، کیویں اظہار تھیا، اندے چس رس ڈاڑھیے جہرا معنی آپ کریں دے ہن، الف دا وی، لام دا وی، میم دا وی۔ عاشقیں دے معنی ہو رہن، عالمیں دے معنی ہو رہن، تفسیریں والے دے معنی ہو رہن۔ عاشق جت پوج دن ات کوئی نہیں پوجتا۔ آپ فرمیندے ہیں، اللہ فرمیندے الف قسم میں کو الف دی، یہ میری طرف دیکھو، یہ میری تلی ہے، یہ نا ایویں سیدھا خط جو میں ایویں چھکا، یہ سیدھا خط الف، یہ الف بنوے سے، یہ سیدھا خط جو ایویں چھکا الف بنوے سے، تے یہ سیدھا ہی ہوندی ہے، ان اندر کئی ٹیڑھا پن کہیں نہیں ہوندا، استقامت ہوندی ہے۔ اللہ فرمائے محبوبہ میں کو تیرے سارو قد دی استقامت دی بھی قسم ہے۔ ایدہ سیدھا استقامت والا قد مبارک ہے، میں کو ہی سیدھے قد دی بھی قسم۔ دست نورو، پائے نورو، قد نور، ہاتھی نور ہے، پیری نور ہے، قد مبارک ہی نور ہے۔ جیلے میں یہ شعر پڑھا جو قد نور ہے، میں کہ بھی قد نور کیویں ہے؟ ہاں نور این واسطے ہے، ہر قد دا سایہ ہے، جیرا قد والا ہے وہ باہر ونجے پیا وہ سایہ نال ٹور سے۔ لم یور لہ ظل لا فی شمس ولا فی قمر، سرکار دا سایہ نہ رات کو چاندرے نظر دا، نہ نہیں کو سورج نظر دا، جیرا سایہ کو پا کے وہ تا نور ہے۔ لم یور لہ ظل لا فی شمس ولا فی قمر، نہ چاندر دی روشنی وچ آپ دا کوئی سایہ ہا، نہ ڈیہی دی روشنی وچ آپ دا سایہ ہا، جڑا سائے کنو پا کے اوہو نور ہے، ایویں تے آپ قد مبارک دا نور۔ شیر شاید دا پورا یہ ہے، دست نورو، پائے نورو، قد نور، آدھے محبوب دے ہاتھی نور ہیں، محبوب دے قدمی نور ہیں، محبوب دا قد مبارک نور ہے۔ اگو آکھنے اب نورو، ام نورو، جد نور، محبوب دا والد گرامی نور ہے، والدہ پاکی نور ہے، سارے جد اعلیٰ بھی نور ہے۔ ہن آکھن والے تو آکھ لیتے اور میں ثابت کریں دا جو ہوں حق آکھے، ہوں حق آکھے۔ ہاتھ ہی واسطے نور ہیں، تیرا میرا ہاتھ بشر والا ہے، اے چمڑ ہے ہڈین، اے تیرا میرا ہاتھ ایو کو دے۔ اللہ فرمیندے ید اللہ فوق ایدیہم، جنہیں بیعت رضوان کی تھی انہیں دے ہتھیں دے جڑا تیرا ہاتھ تھا اے اللہ دا ہاتھ تھا، جڑا اللہ دا ہاتھ نور ہے یا بشر ہے؟ اگو فرمیندے پائے نور، قدم نور ہے، قدم ہی واسطے نور ہے، کوئی قدم ہے جھیرا خدا دے عرش سے نہیں گیا، اگر نظر آیا شب معراج تا قدمین مصطفیٰ نظر آئے، جرا اللہ دے نور والے عرش سے بیٹھے قدم سمیت وہ نور ہیں تا قدم بیٹھے نہ تو کون بھائے؟
این واسطے آپ دے قد مبارک نور ہے، آپ دے ہاتھ مبارک نور ہے، اور آپ دے کسری دے اے تمام اعضاء نور ہے۔ وہ کہتے اب نور ہو، سرکار دے والد گرامی نور ہیں، یعنی حضرت عبداللہ آپ دے والد گرامی والد نور ہیں، کیونکہ جب سرکار نور ہیں تو او تو سرکار دی ظاہری اصل ہے، جب ہوں دی فراہی شکل ہے نور ہے، اصل کیوں نور کہنی؟ ابا نور ہوندے تو پوتر نور ہوندے، ابا بشر ہوندے تو پوتر بشر ہوندے، تو لہذا سرکار فرماتے ہیں ان اللہ نقلنی من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، اللہ تعالیٰ میں کو پاک پشتے وچ منتقل کریندا ہے، پاک پیٹے وچ منتقل کریندا ہے، جڑے شرک کنوں پاک ہن تے نور ہن، میں ہونے وچ آیا وہی نور، میں ہی نور ہاں۔ این واسطے آپ دی اماں پاک نور، آپ دے اب کریم بھی نور، آپ دا جد اعلیٰ حضرت عبد المطلب سائیں بھی نور، حضرت عبد المطلب سائیں نور، یہ نور ہاں تو نوری نظارہ ڈٹھو سرکار دی ولادت دے ویلے، آپ دی جن ولادت باسعادت تھئی ہے محلہ جیاد وچ، ہون بھی وہ اصل جگہ مبارک تے ہی انہوں نے کوئی لائبریری یا کیا کر دیتے ہوں ویلے ظاہر ظہور ہے، تے عبد المطلب سے ہوں ویلے کعبے شریف دے حتیم کعبہ دے اندر آپ لیٹے ہوئے ہیں، گھر ولادت بھی تھی دی ہے سید کائنات دی، سردار کائنات علیہ السلام دی ولادت باسعادت بھی تھی دی ہے، حضرت عبد المطلب سی فرمائیں میں کعبے دے اندر حتیم کعبہ دے اندر میں لیٹا ہویا، میں ڈٹھے کہ فتمایلت الکعبہ، کعبہ بنیاد کو ہلن پائے گئے، کعبہ بنیاد کو ہلن پائے گئے، ساجدۃ نحو المقام، تھوڑی دیر سے یہ میرے گھر دی طرف سجدے وچ پائے گئے، یہ بیت اللہ جہاں طواف بن کریں تو یہ ہوں ویلے سجدے وچ پائے گئے، میں آخر خواب بیداری ہے، حاطف کرو ندائی عبد المطلب، یہ خواب کا نہیں بیداری ہے، ہی کعبے دا کعبہ جو آگے، یہ اپنے کعبے کو سجدہ پہ کرے، اگی تے لوگ ہندی طرف سجدہ میں کو کرے، سن طرف ایو ہو سے، آج ایو سجدہ کرے تے محبوب جریے ان دی ذات مسجود ہوئے، ایو ساجد ہوئے، کعبہ سجدے وچ گر گیا، تو فرمیندن اے جھرا نظارہ جائے ڈٹھے، اے نورانی نظارہ، اے حضرت عبد المطلب سائیں ڈٹھا، ہی واسطے او ہی نور دے چمکار او بھی نور ہے۔ سیرت حلبیہ والے وہ بیا لکھے ہی کعبے دے متعلق، جرا پہلا میں حوالہ دیتے معارج النبوت دا دیتے کہ پڑھے چھڑے ہوئے تو دیکھیں، پہلا حوالہ میں معارج النبوت دا دیتے، یہ دوجا ہون پہ دینا جرا سیرت حلبیہ والا پہ لکھیں دے کہ جیر ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت تھئیے، وَتَلْزَلَتِ الْكَعْبَةُ، کعبہ متحرک سے جی میں کہیں کو رقصم دے، کعبہ متحرک تھے، وَلَمْ تَسْكُنْ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ وَلَيَالِيهِنَّ، ترے دین تے ترے راتی کو سکون ہی نہیں آیا، ہوں وجدو کتری، کہ ہوں وجدو کتری، ترے دین تے ترے راتی کو سکون نہیں آیا، وَلَمْ تَسْكُنْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، ترے راتی تے ترے دی ساکن کہنا ہا، ہوں تحرک وچ ہا، اے محبوب دی آمد دا ذوق حاصل سے، اے بیت اللہ کو محبوب دی ولادت باسعادت دی بنا تے، هذه أول علامة كانت لقريش،
یہ پہلی نشانی ہے اہل قریش واسطے کہ انہیں ڈٹھا جو بیت اللہ متحرک تھی گئے تو معلوم تھا آون والا کہیں شان والا تا الف کو مراد استقامت گال میں تھوں چلی ہم استقامت سرندن سیدھا خط یہ کون مراد سیدھا قد مبارک سرو قد مبارک ایدھا استقامت کہیں وچ کہنا ہا جرا استقامت قد رسول وچ ہا اللہ فرمے دے محبوبہ الف میں کو تیرے قد مبارک دی استقامت دی قسم استقامت بھی آپ عطا کیتی ہے مستقیم بھی آپ بنے قسم بھی آپ کہتے یہ محبت دی نشانی ہے اللہ دی جھیری محبت رسول اللہ نالے اے جی کہیں دی کہیں محب اول خدا ہے یہ باقی بعد دے محب بنی نا اصل محب اول خدا ہے میں دہلی ہم دہلی حضرت امیر خسرو دے مزار دے قرب وچ کھڑا ہوا تو ہوں کو آکھدا کھڑا ہوں خسرو ڈاڑھی کلام آکھی ڈاڑھی کلام آکھی یہ جو رسول شیر میں پڑھے حیرانگی ہے کہ وہ کہندے نہ تنہا ہست خسرو نات خانش ودے میں خسرو یار دا کلہا نات خان کہنمی خدائے ما ثنا خان محمد اسانا خدا اسا آج کے دے رلے رلتے ثنا خان میں کو آکھدا کھڑا نہ تنا ہست خسرو نات خانش خدائے ما ثنا خان محمد کہ میں یار دا اکیلا نات خان کہنمی میرا اللہ اسا عاشقیں دے رلے محبوب دی تعریف سارے کٹھے کریں تے بابے چپ کر امیر خسرو آخ دے کہ میں کو صرف دہلی دا وسدہ نہ سمجھا کرو تو میں صرف دہلی ہے چاہوں میں فرشے تے ہونا عرشے تے ہونا عرشوں کو پاری ہونا وہ کہندے کی میں وہ کہندے میں جو اون نظارہ ڈٹھیں کیا ڈٹھیں محمد خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو کہ لا مقام ہے جو میں گیا میرا اللہ امیر مجلس بنیا بیٹھا ہا محمد شم محفل بود شب جا ایک من بودم اون محفل دا چراغ میرا محبوب مدنی کریم ہا میں ہوں راتو تھیں خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو جلال خسرو لا مکان تے اللہ کو میر مجلس ڈٹھے ہو ہاتھا ڈٹھے محبوب کو ساری محفل دی شمع روشن ڈٹھی وہ ڈٹھے سا آکھے یہ عاشق ان جرے انہیں دی پرواز لا مکان تک بھی انہیں دا مکان اعلی حضرت فاضل بریلی علیہ الرحمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا اختصاص کیتے ہیں آپ فرمانے بس وہی لا مکان کے مکین ہوئے بس وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان ہے بہرحال الف اللہ فرمے دے میں کو استقامت قد مصطفیٰ دی قسم محبوب دے سرو قد دی میں کو خدا کو قسم لام اللہ فرمے دے لام میں خدا کو لام دی قسم میں لام کے کو آدھے
انہیں عاشقیں دے معنی ہن یہ جان دیا میں تا عمرہ کر رہا تے سارے زلفاں اتروا آیا اگر کہیں دا زلفاں ہوئے نا تے اتھوں جو شروع تھی دیں نا یہ اتھوں امدے ایک کان کو نوی تلے تک ایک کان دی گلئی دے مطابق گلئی ہوندی ہے ان کو گھنگریا لے آنکھیں دیں اللہ فرم دے لام میں کو تیرے گھنگریا لیں زلف دی قسم یہ عاشقیں دا تصور ہے رو صحیح ہے میں ملتان گیا میں خاص مقصد واسطے وہ ہزاروں دفعہ ویندیا سے ایک خاص مقصد واسطے کی ایک دربار ہے عاشق دی اون پر خونی برج کن اگو تے او رہی کہ نہیں اب 50 سال 60 سال پہلے میں حسن شہیدی ملتانی دی ہوں مزار نال کھڑا میں کہ واہ تیرا تخیل ادھر شاید کہیں دا ہو سے یا نہ ہو سے واہ دے یار آکھے جہان در خیال لیلۃ القدر سارا جہان رکھے دے لیلۃ القدر رات ملے لیلۃ القدر دی برکت ملے لیلۃ القدر نصیب تھی وے او ہوں دے وچن حسن در بندگے سوے محمد محبوب دے زلفیں دی قید و بندج میں قیدی تھیا بے میں کوئی ضرورت ہی کہے میں کہ واہ حسن شہیدی تائیں کمال کیتے اب اے جی عاشق دے درباریں تے گئے کرو میں ویندا ہوں زمانے ہاں لام جی میں لام دی صورت خطی نہیں تھی الف والی کار امدے والا میں گلئی تلو امدی ایک گلئی ایک دائرہ بناتے یہ لام بن میں دیے ایک گھنگریالیاں زلف مصطفیٰ دی نشانی ایو ہے میں کو تیرے پاک زلفیں گھنگریالیں دی قسم واللیل اللہ فرمے دے میں کو ہی رات یعنی کالی رات دی میں ہے میں تیرے زلفاں کالیاں کالن میں خدا کو تیرے زلف کالیں کالے دی قسم محبوب جہاں اے جہاں پیاریاں زلفاں ہیں کہ اللہ قسماں پیا چاہیں دے لام میں کو صورت خطی جی میں لام دی ہوندی ہے ایویں تیرے زلفاں مبارک جو اتھوں چھکن تے کان مبارک کو گولئی وچ آئیں تے میں نظارہ ڈٹھیں تے پیچھے میں کو ایہو نظرے کہ اے زلفاں مبارک ہیں اللہ فرمیندے میں کو تیرے سونے کالیں گھنگرالیں دی ہی گولئی دی زلف دی قسم میم اور آگے حرف میم اللہ فرمے دے میں کو میم دی قسم ہے اور میم کنو کیا مراد ہے کوئی اکھے سے حضور محمد کریم مراد ہے کوئی اکھے سے مصطفیٰ کریم مراد ہے ہر کن اپنا تخیل ہو سے عاشق تھا کہندے جو میم دے لکھن کو دیکھ صورت خطی کو یہ میم لکھو نا گول دائرہ پہلے بناونا پندے گول دائرہ بناونا پندے تا میم بن دینا تا کہنا اللہ فرمے دے میم میکو تیرے ہی مبارک دی گلائی دی قسم ہے جی میں میم دی صورت خطی مدور ہوندی ہے چاندر دے حالہ والی کار ہوندی ہے تو محبوبہ ایویں میں کو تیرا دہن مبارک ایسا گول بنے جو دیکھتے خوش بیٹھا تھی نا بنایا میں ہم خوشی میں بیٹھا تھی اللہ فرمائے دے میم میں کو تیرے دہن مبارک دے مدور ہی گول تدویر دی قسم ہے اے جھی تدویر چوڑی رات دے چاندر کو نہ آئی جھڑی تے کو آئیے ولا ہی میم دے اندر اللہ ایسی کشش پیدا فرمائیے کہ ہر عاشق ہی میم دا قیدی ہو چکے ان دا دل اتھیں کھڑ گئے کہ ایو ہے بس ایو ہے بس ایو
تاں اللہ تعالیٰ جل شانہ امن والہ ول اپنے محبوب دے دہن مبارک دی گلائی دی قسم اپنی ذات ہے، لیکن جرا ایندا مقام سرکار بیان فرمائے کہ میرے ہی منہ مبارک دی شان کیا ہے، وہ سن گنو ایک اے منہ مبارک، ایک اے میں دی گال پہ کرا، ایک عربی جو فم آکھ دیں صحابی ہے، کہا صحابی سرکار جو فرما میں نہ لکھیا، جو فرما میں نہ لکھیا، یہ صحابی آکھیا میاں تو ہر گال لکھیں دی، کہیں میرے سرکار تھوڑی رنجش ہوندے اوہی لگن دی، آپ سرکار خوش بیٹھے ہوندے جو فرمیں دیں اوہی لگن دی، ہر گال نہ لکھی کر، چلو جیڑی گال سرکار دی خوشی دی ہوئے مہربانی او لکھی کر، اون والا چھوڑ دیتا لکھا۔ سرکار پوچھونے جو تو تا میری حال گال لکھدا ہمیں تے ہون کوئی لکھ دی کوئی کہیں بھی لکھدا کیا کیوں سونا فلانے صحابی مشورہ دیتے تے کہیں میرے سرکار خوش بیٹھے ہوندے کہیں میرے سرکار تھوڑے جی اگر وہ آپ جلالے چھویں تو ہر گال لکھ دی جنہوں یہ آکھا آپ فرمائے نے سنو واللہ ما یخرج منہ الا حق، فرمائے میں کو اللہ دی قسم ہے ہی منہ مبارک دی گولائی وچ جو کچھ نکل دے حق ہے حق ہے حق ہے۔ واللہ ما یخرج منہ الا حق، پھر میں نے جیرا کچھ میرے ہی مبارک نکل دے سارا حق ہی حق ہو دے واشارہ الی فمہ علیہ السلام، آپ ہاتھ مبارک دا اشارہ کی تو نے اے ہی منہ مبارک دی شان ہے بے جی کہنی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے اللہ تعالیٰ نے انہیں اعضاء مبارکہ جہاں قسمہ چاہتیاں تے این واسے اللہ فرمائے الف بکو استقامت قد مصطفیٰ دی قسم، لام بکو گھنگریالیں سونے سونے زلفیں پاک دی یہ دائر گلائی کنے مبارک دی گلائی دی قسم، میم بکو محبوب دے ہی منہ مبارک دی گولائی دی قسم، ہی گولائی بھی جو کیا نکل دہا اذا ضحک یتلالو فی الجدر، سرکار جو تبسم فرمامے نا میں نور نکلی ہاں دیوارہ روشن تھی۔ بعض روایت جائے کھڑے اذا ضحک جنہیں آپ تبسم فرمامے نا تے دندان مبارک ظاہر تھی منہا یخرج النور من بین ثنایا، آپ دے دندان مبارک میں نور دے لچھے نکل آئے۔ شمائل ترمذی پڑھو سرکار دے کیا اوصاف لکھے اصل نہ علم رہا نہ کتابہ رہا نہ صلاحیت رہی کچھ نہ رہا، بس کس سے کہنے بڑا بیان کر کرتے وقت ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ امن والہ نے اگر علم دیا ہے اس کو پھیلاؤ، اور قرآن میں ہے قرآن سناؤ، حدیث میں ہے حدیث سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بیان کرنا ہے، حدیث و قرآن کے مطابق بیان کرنا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے دونوں علم دیے ہیں، مجھے ظاہر کا بھی علم ہے، مجھے باطن کا بھی ہے۔ شیخ کریم نے ایسی نگاہ فرمائی ہے کہ کشف حقائق محض محال دیتی مرشد نظر نہ بھالے، اس لیے میں دونوں چیزیں بیان کر دیتا ہوں، ظاہر بھی بیان کرتا ہوں باطن بھی بیان کرتا ہوں۔ سارے قرآن کی تفصیل لکھ دی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اسرار بھی ہیں رموز بھی ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا ہو جائے۔ تو اللہ نے مجھے خانپور پیدا کیا آپ کی علمی خدمت کے لیے، سرکار کے شان بیان کرنے کے لیے، میری ڈیوٹی ہے ہر وقت کہ میں شان مصطفیٰ بیان کرتا رہوں، چاہے میں تقریر میں بیٹھا ہوں چاہے ویسے کمرے میں بیٹھا ہوں، سارا دن رسول اللہ کا تذکرہ چلتا رہتا، کوئی اور بات میرے زبان میں ہے ہی نہیں۔
ہر وقت ہاں ذکر مصطفیٰ، ہر وقت شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب 2:30 بج گئے ہیں، آج ایک صاحب نہیں آئے، ملک غلام محمد صاحب، وہ ہر جمعہ آتے تھے، وہ شاید کوئی ظاہری تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کل بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا حلال المشکلات حل المشکلاتنا، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا۔ یا اللہ کرم فرما، ہم حاضرین پر سب پر رحمت فرما، جو میں نے بیان کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں صلہ خیر عطا فرما، جنہوں نے سنا ہے اے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو بہت زیادہ عطا فرما، بہت زیادہ عطا فرما، ہم سب کے اندر عشق رسول کی نعمت پیدا فرما، آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ